اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب محترم نعیم قریشی صاحب، ڈاکٹر عمران تاج صاحب، رقیہ صاحبہ، ندیم اشرف صاحب، احمد چنائے صاحب اور معزز خواتین و حضرات ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ میں یہاں اپنے میڈیا کے دوستوں کو بھی اور کیمرہ مین، فوٹوگرافرز، پرنٹ میڈیا کے سارے لوگوں کو بھی السلام علیکم۔ پاکستان کے شہری علاقوں میں فائر سیفٹی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی آپ کی اس کوشش کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس اہم موضوع پہ اس سیمینار میں مجھے بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں جناب محترم نعیم قریشی صاحب کو گزشتہ 20 سالوں سے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ جس لگن، اپنائیت کے ساتھ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شاید ریاست کو کرنا چاہیے، اور جو شخص بھی اس ملک میں، اس صوبے اور اس شہر میں وہ کام کرے گا جو ریاست کی ذمہ داری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سب کو مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کی اس کاوش کو ہمیشہ سراہنا چاہیے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنی تعریفیں سننے کے بجائے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے نعیم قریشی صاحب۔ نعیم قریشی صاحب، آپ اسٹیج پر آ جائیں اور آپ کے لیے جو میں تعریفی کلمات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سن لیں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نعیم بھائی کا کام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور دیکھیں یہ جو فائر سیفٹی کا نظام ہے، یا جو ہم اس پہ یہ 12 سال سے سیمینار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس کی آگاہی کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، کیونکہ 12 سال سے سیمینار تو ہو رہا ہے لیکن 12 سال سے حادثات بھی ہو رہے ہیں، اور ان حادثات کی ذمہ داری ہم حکومتوں پر بھی ڈال دیتے ہیں اور کہیں برا بھلا کہہ کر اپنا غصہ اور اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال ابھی شیرشاہ میں ایک کباڑی مارکیٹ کے اوپر 80 دکانوں کا جل جانا، آج آئے تھے وہ لوگ میرے پاس، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے کوئی اقدامات کیے تھے؟ تو ان کا جواب بہت شرمندگانہ تھا کہ نہیں، کرنے تو تھے۔ میں نے کہا لاکھوں روپے کا سامان جل گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لیکن اگر آپ ایک 10-15 ہزار روپے اس سسٹم پر خرچ کر لیتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچت ہو جاتی۔ تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور میں اسی لیے نعیم قریشی صاحب کی کوششوں کو سراہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ اپنے حصے کا کام لوگوں کو اویئرنیس دلانے کا کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جتنے بھی ان کے ساتھ اسپانسرز ہیں، میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ آپ سب تالی بجا کے ان کی بھی ہمت افزائی کریں، کیونکہ ایسے سیمینارز میں سپورٹ کرنا یہ بیسیکلی ایک اسپانسرشپ نہیں، بلکہ اس شہر اور اس صوبے کی اور اس ملک کے لوگوں کی جان بچانا اور ان کے املاک کو بچانے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ تو میں اس کو ذاتی طور پہ بھی بہت سراہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ذمہ دار شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اپنے دفاتر اور اپنی رہائشی عمارتوں میں ضروری فعال فائر سسٹم کا قیام لازمی طور پر کریں۔ دیکھیں، ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔
اور گھر سے انسان کب شروع کر سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ماں باپ کا اپنے بچوں کو، میں ایک اور بات بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے ڈاکٹر بن جائیں، اچھے انجینئرز بن جائیں اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں، لیکن ہم ایک اچھا انسان نہیں بناتے ہو، اور وہ سب ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، اور اسی مصروفیت میں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس سیمینار میں تو آئے ہیں، ایمانداری سے اگر میں کسی سے ہاتھ اٹھواؤں گا تو وہ شاید ہاتھ اٹھاتے ہوئے سوچے گا کہ کیا اس کے اپنے گھر میں، اپنے اپارٹمنٹ میں یہ فائر سسٹم لگا ہوا ہے؟ میرے خیال سے بہت کم لوگ ایمانداری سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی نہیں لگا، جو سچ بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور میرے ایک معزز دوست نے ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ سب نے لگا دیا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، اور یہ صرف اس شعبے کی بات نہیں ہے کہ فائر سیفٹی سسٹم ہم نے نہیں لگایا ہوا، ہم زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے پڑوسیوں کی اور اپنے شہریوں کی۔ تو ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے، اور اپنے حصے کے کام کرنے کا احساس بہت ضروری ہے۔ ہم ریاست پر الزام لگاتے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ ریاست نے ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں دیں جو اس کو دینی چاہیے تھیں، جن میں بنیادی حقوق ہیں، ایک اچھا تعلیمی نظام ہے، ایک اچھا ہیلتھ سسٹم ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہے جو ہم نے بھی ریاست کو نہیں دیا، اور وہ ہے ہماری اپنی ذمہ داری۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ ہم بہت ساری بلا ضرورت چیزوں میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ ہم روزانہ سیاست پہ بات کرتے ہیں، ہم اپنے پورے دن میں بہت سارا ٹائم اس بات پہ صرف کرتے ہیں کہ کون آرمی چیف بنے گا، کون الیکشن جیتے گا، کون جلسے میں کہاں پہنچے گا، دھرنا کہاں ہوگا، لیکن یہ بہت سارا ٹائم ہم ضائع تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہم حاصل کیا کریں؟ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں کہ فائر سیفٹی سسٹم بھی ہونا چاہیے، گھر کا نظام اچھا ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ روزگار کے مواقع آج کل بہت محدود ہو گئے ہیں، اور بہت کمپٹیشن ہے، سیلری پیکیج بہت محدود ہو گئے، اور اخراجات اور مہنگائی بہت بڑھ گئی، اور لوگوں کا اس ماحول میں گزارا کرنا، اپنا گھر چلانا بہت مشکل کام ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بھائی یہاں گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، آپ فائر سیفٹی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اگر مفت میں دیں گے نہیں بھائی تو ہم لگا لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش بہت ضروری ہے، ارادہ اور نیت جو ہے وہ بہت سارے کام آسان کر دیتی ہے۔ تو ایک اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے سوچ کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں گے تو ہم بہت سارا اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں کسی سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ جو اس وقت پورے ملک میں معاشی حالات ہیں مجموعی طور پر، وہ شاید جب بچپن میں بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ جب ہجرت کر کر آئے تھے تو حالات کچھ اس جیسے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات شاید زیادہ بہتر تھے، کیونکہ اس وقت روڈ راستے آپ کے چلنے کے لیے قابل تھے۔ آج تو آپ کو گلیاں کوچے اور روڈ راستے بھی ٹوٹے اور پھوٹے نظر آتے ہیں، معاشی حالت بھی ٹھیک نہیں، اور سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں، اور شاید ایک آدھ پولیٹیکل لیڈر کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ سب سمجھ گئے ہیں، کیونکہ کچھ چہروں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ایک افواج پاکستان، جس کو ہم سب بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے تھے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں، لیکن آج جانے اور انجانے میں ہم ایسی ایک سازش کا شکار ہو رہے ہیں
کہ ہم نے اپنی افواج پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا. ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم اپنی سرحدوں کو کمزور کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی ہوئی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم ایسی تنقید کریں کہ جہاں ان بیرونی طاقتوں کو موقع ملے جو پچھلے 70 سال میں اس عمل میں کامیاب نہ ہو سکی. تو آپ سب بھی سوچئے گا. میں ایک بار پھر نعیم قریشی صاحب کو، ان کی مسز کو، رقیہ باجی کو، باقی ان کے تمام ٹیم ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ایک سلسلہ پچھلے 11 سال سے شروع کیا ہے، اور بھی بہت سارے یہ اچھے کام کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام اچھے نیک کاموں میں ان کے ارادوں اور نیتوں کو پورا کرے، اور ہم سب ان کا حصہ بنیں. آج میرے یہاں آنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ جو اس شہر میں اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب جگہ میں پہنچ سکوں. ہمارے پاس بہت محدود وسائل ہیں، ہم فائلوں میں کھوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیوں 60-70 سالوں سے ہمارے تمام پروجیکٹس صرف فائلوں میں ہیں. بہت دنیا آگے چلی گئی، آگے آئی ٹی کا فیوچر ہے، لوگ کرپٹو کرنسی کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم موٹی موٹی فائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں کالا باغ ڈیم بنے گا یا نہیں بنے گا، K4 پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بحیثیت گورنر سندھ میں ان فائلوں میں کھونے کے بجائے اپنے لوگوں کے درمیان روڈوں پر ان کے ساتھ کم از کم ان کی ان تکلیفوں میں جو ان کی احساس محرومیہ ہیں ان میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کو کم از کم یہ دلاسا دے سکوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ آگے ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ میں سندھی ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں یا اردو اسپیکنگ ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب ایک آواز ہو کر یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ سنا ہے کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں میں. سنا ہے کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، اٹھو تاریک راتوں سے کوئی سورج نکالے ہم. اٹھو تاریک راتوں سے کوئی سورج نکالے ہم. تو کوئلے کی کان سے ہیرا ہی نکلتا ہے. اگر کوشش کی جائے تو ہم بھی سب مل کر ہیرا نکال سکتے ہیں، اور یہیں سے ہیرا نکلے گا. صرف ارادہ اور نیت چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ان کے ان پروگرامز کی وجہ سے سیمینار ہوں، ورکشاپ ہوں، مختلف ایونٹ ہوتے ہیں. یہ تو چلے فائر اس سے ہے، انوائرمنٹ کے دیگر بھی ان کے کافی پروگرامز ہوئے ہیں. تو ان سے ایک اشتراک بھی ہوتا ہے. گورنمنٹ نے تو اپنا جو رول ہے، ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، وہ تو ضرور ہم نے کرنا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا دیگر جو ادارے ہیں ان کا ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنا رول جو ہے وہ اس میں ادا کرتا ہے. اور بہت جگہوں پہ اس سے بہتری بھی آئی ہے. جب اگر آپ شروع والے سیشن دیکھ لیں جو ان کے پروگرام تھے یا اس کے بعد جیسے جیسے ہوتے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں امپروومنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس سے ظاہر ہے فائدہ سب کا ہی ہوتا ہے، عام لوگوں کا بھی ہوتا ہے اور سب کا ہوتا ہے. تو ایک تو ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر جو جس طرح 1122 کی بات کی گئی وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں کچھ ڈیلے ہوا، لیکن وہ اب ہو گیا. اور جو ویژن ہے ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس کے تحت سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب یا ان کی پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے اور بہتری کی طرف ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بہتر پورے صوبے میں بہتر چیزیں ہوں.
تو اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے، بہت ساری اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ابھی شروع ہونے کو ہیں۔ سالڈ ویسٹ کا ذکر ہوتا رہا تو آپ ظاہر ہے سب کا کراچی سے تعلق ہے، کچھ دوست دیگر صوبوں سے بھی آئے ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ کچھ دوسرے ملک سے بھی آئے تو سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو فرق ضرور نظر آیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ نے اپنا کام کیا۔ ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ تھا جو آخری رہ گیا تھا، اس کے بھی کوئی 2 جو یونٹ ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک جگہ تو کام ہو رہا ہے لیکن شہر ایک ہی ہے، ڈسٹرکٹ اس میں 6 اب 7 ہو گئے، پھر اس میں زون بہت زیادہ ہیں، تو جن زونوں میں کام ہوتا تھا دیگر دوسرے میں جا رہے تھے تو نظر آتا تھا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اب صرف سینٹرل کے 2 زون رہ گئے ہیں، ادروائز پورے کراچی میں جو ہے ان کا آپریشن شروع ہے، اس کے کافی اچھے نتائج جو ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ فائر فائٹنگ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے قانون سازی بھی کی ہے اور اس میں بہت ساری جو ہے امپروومنٹ آئی ہے۔ جس طرح محسن صاحب نے کہا کہ جو ہائی رائز بلڈنگ ہیں یا دیگر جو جگہیں ہیں وہاں بھی ان چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ اشور کیا جائے کہ سب نے اپنی جو بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کیا ہوا ہے۔ کئی جگہ پہ ظاہر شکایت ہوتی ہیں تو اس کے لیے ادارے بھی اپنا کام کرتے ہیں، سول سوسائٹی کی بہت اس میں ہمیں سپورٹ ملتی ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کے دوست آج بھی بیٹھے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں تو اس پر بھی نوٹس لیا جاتا ہے۔ تو ایک سب کا جو ہے یہ مشترکہ کہہ لیں، کمبائن کہہ لیں، ایک پروسیس ہے وہ جس پہ اگر عمل کریں گے تو بہتری جو ہے وہ آئے گی۔ آپ سب نے سب کی تقاریر سنی ہے اور بور ہو رہے ہوں گے، اس لیے میں آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لیتا، لیکن ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے، پھر تھوڑا سا ہی ہو، جب تک وہ رول ادا نہیں کریں گے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ سندھ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ Thank you.